السلام علیکم ناظرین، میں آپ سب کو بہت بہت ویلکم کرتی ہوں۔ اور آج جس شخص کے ساتھ میں موجود ہوں، میں اگر ان کا انٹروڈکشن یہ کہہ کے کرواؤں کہ وہ ہمارے پاکستان کے وہ ایسے انسنگ ہیروز میں سے ہیں جنہوں نے بہت کام کیا ہے، لیکن شاید ہمارے ناظرین تک، ہمارے پاکستانیوں تک ان کے کام کو اس طریقے سے پہنچایا نہیں جا سکا۔ تو آج ہم ان سے انٹرویو کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا 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 ماضی میں، آنے والے کل میں ان کے کیا کیا پروجیکٹس ہیں اور ان کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے۔ تو جناب میں ویلکم کرنا چاہوں گی ڈاکٹر سلیم راؤ صاحب کا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ جی ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ تھوڑا سا ان کے کام کے بارے میں پہلے میں آپ کو ایکسپلین کر دوں، پھر ڈاکٹر صاحب خود آپ کو بتائیں گے کہ یہ ایک بہت ہی فیمس ڈرمیٹولوجسٹ ہے لاہور میں، جنہوں نے بہت کام کیا پیشنٹس کے لیے۔ اور آپ کو بہت ہی ایک مزیدار بات بتاؤں کہ جو لوگ جن سے ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ یہ مارکیٹ سے بہت ہی ریزنیبل ریٹ پہ اپنے پیشنٹس کی خدمت کرتے آئے تھے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ صرف ایک ڈاکٹر نہیں، انہوں نے اپنے ایک فاؤنڈیشن بنائی، اور وہ فاؤنڈیشن کا نام ہے جناب علم و ہنر فاؤنڈیشن، اور اس میں کئی ہزار بچوں کو تعلیم اور اسکل سے نوازا۔ جی ہاں، ان کی زندگیوں کو بہتر بنایا۔ اور پچھلے 1 سال پہلے انہوں نے اپنی پہلی جو پارٹی ہے وہ بھی تحریک جو تھی وہ بھی بنائی، جس کا نام ہے پاکستان محافظ پارٹی۔ اس کی کیوں ضرورت پڑی جبکہ پاکستان میں بہت ساری آلریڈی تحریکیں چل رہی ہیں؟ تو اس تحریک کی ضرورت کیوں پڑی، آئے ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، پہلا جو سوال ہوگا آپ سے کہ چلیں آپ نے علم و ہنر فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، سمجھ میں آیا آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ جو تحریک 1 سال پہلے بنائی اس کی ضرورت کیوں پڑی آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، تعلیم اور ہنر یہ قوموں کے لیے بقا کا راز ہے۔ تو ڈاکٹر ہوتے ہوئے یہ فاؤنڈیشن تو اس لیے بنائی کہ ہم بحیثیت قوم اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو جینا ہے دنیا میں اگر راز بقا ہے علم و ہنر۔ اس نظریے کے تحت ہم نے یہ قوم کو تعلیم اور ہنر اور فری تعلیم اور ہنر دینے کے لیے انتظام کیے۔ اور جو آپ نے بتایا کہ ہزارہا اسٹوڈنٹس اس میں ٹرینڈ ہوئے اور برسر روزگار ہوئے، تو ہمارا فلسفہ یہی ہے کہ غریبوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے، بجائے ان کو زکوٰۃ دے کے کھلا پلا کے سلا دیں، ان کو مستقل اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں کہ وہ زکوٰۃ دینے والے بن جائیں۔ اب اس میں کوئی بھی این جی او ایک لمٹ تک کام کر سکتی ہے، اور حکومت چاہے تو دنوں میں وہ کام بہترین ہو سکتا ہے جو کسی این جی او سے عمر بھر میں بھی نہیں ہو سکتا، کچھ % بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس نظریے کے تحت کہ کچھ سسٹم ایسا آ جائے کہ پوری قوم تعلیم یافتہ ہو، ہنر مند ہو، برسر روزگار ہو، خوشحالی آئے، ترقی آئے، جیسے ہم سے بعد میں آزاد ہونے والے ممالک میں چائنا، کوریا، ملائیشیا، یہ دیگر ممالک ہیں ترقی یافتہ ممالک، ان میں ترقی کا جو راز ہے، قوت کا جو راز ہے، وہ علم و ہنر ہے۔ تو ان میں جو آیا علم و ہنر، وہ ایک نیشنل لیول پہ آیا ہے، صرف این جی اوز کا کام نہیں ہے۔ حکمران ایسے آئے، لیڈر ایسے آئے، قیادت ایسی آئی کہ انہوں نے تعلیم 100% کر دی، ہنر 100% کر دیا، روزگار سب کے لیے ہو گیا، انڈسٹری گھر گھر آ گئی۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج دنیا کی سپر پاور بننے کو ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے ملک کے لیے، قوم کے لیے، پوری قوم کے لیے سوچنا ہوگا، تو اس کے لیے سسٹم کو بدلنا پڑے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی جو پاکستان محافظ پارٹی ہے وہ یہ تحریک باقی تحریک سے کیسے مختلف ہے؟ اس پہ ہم جاننا چاہیں گے آپ سے۔ اچھا، ہماری تحریک نظریہ پاکستان کے تحت ہے۔ پاکستان بنا تو ایک ہی نظریہ تھا، پوری قوم کا ایک ہی نعرہ تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یعنی اس دھرتی پہ، اس مملکت پہ، اس کشور پہ، اس ملک میں جو نظام ہوگا وہ خالصتاً اللہ اور رسول کا نظام ہوگا، یعنی کلمے کا نظام ہوگا۔ اور ہمارا نعرہ بھی یہی ہے، کلمے کی زمین، کلمے کا نظام۔ تو جب کلمے کا نظام آئے گا تو تعلیم سب کے لیے ہوگی اور فری ہوگی، ہنر سب کے لیے ہوگا اور فری ہوگا،
روزگار سب کو ملے گا، بلکہ ہمیں دوسری قوموں کے ساتھ زندہ رہنا ہے اس دنیا میں، تو ہر ایک کو کام کرنا پڑے گا لازمی، یعنی یہ جبرن ہوگا، اس کو لازمی قرار دے دیں گے، تو مرد عورت سب کو کام کرنا پڑے گا، تب ہم قوموں سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو جب کام سب کریں گے، خوشحالی اپنے آپ آئے گی، ملک ترقی کرے گا، گھر گھر انڈسٹری ہوگی، اور عدل اور امن جو اسلام میں ہے وہ آ جائے تو پوری دنیا کی انویسٹمنٹ پاکستان میں ہو جائے گی۔ اس وقت پاکستان میں انویسٹر کیوں نہیں آتا یا اپنے بھی چھوڑ کے کیوں چلے جاتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ پاکستان میں عدل نہیں، امن نہیں، اور امن نہیں تو کاروبار نہیں چل سکتے، انڈسٹری نہیں چل سکتی، روزگار نہیں مل سکتا۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اب جیسے علاج کی سہولت ہے، ہر انسان کا بنیادی حق ہے، یہ سرکاری ہسپتالوں میں سب کو ملنا چاہیے۔ ہسپتال 6 گھنٹے کی بجائے، باتیں تو باقی پارٹیز نے بھی کی ہیں اور کئی سالوں سے ایسے وعدے ہوتے رہے ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی پارٹی جو ہے پالیسی میکرز کو اس چیز پہ منا سکے گی کہ یہ پالیسیز آئیں اور امپلیمنٹ ہو؟ کیونکہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے نا۔ ہم کسی کو منا نہیں سکتے کہ کوئی اور پارٹی یا حکمران یا قیادت ہماری پالیسیوں پہ آ جائے، امپلیمنٹ کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی کسی کی نہ سنتا ہے نہ مانتا ہے، پتہ سب کو ہے، علم سب کو ہے ان چیزوں کا، لیکن کرنا کیا ہے یہ ہر ایک کا اپنا اپنا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ تو ہمارا ٹارگٹ ہے یہ کہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں، اور ہم یہ کام پہلے بھی کر رہے ہیں، تعلیم پہ، ہنر پہ، ان چیزوں پہ تو کام ہو رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کا ماضی اس کے مستقبل کا آئینہ ہوتا ہے، تو اگر ہم پہلے ہی یہ کام کر رہے ہیں تو ہم بعد میں بھی کریں گے، اور جب یہ کام کریں گے، علم و ہنر کا کام کریں گے، عدل و امن کا کام کریں گے، تو پھر اب عدل کے حوالے سے اب بات کریں گی کہ یہ کیسے، تو میں اپنی ذاتی مثال دے دوں کہ اس ملک میں دیکھیں بہنوں کو جائیداد لوگ نہیں دیتے، کم از کم 90% بلکہ زیادہ لوگ ایسے ہیں جو نہیں دیتے، بلکہ 99% بھی کہا جائے تو سچ ہوگا۔ جی ایسے میں نے اپنی جو جائیداد والد صاحب کی طرف سے ملی بہن بھائیوں کو، تو وہ سب تقسیم کر دی، اور بہنوں میں اسی طرح سے ایک حصہ بہن کا 2 بھائی کے، سب کو تقسیم کر دی ہے، اور انہوں نے اپنے استعمال میں لے لی ہے، تو یہ عدل ہے۔ اس طرح عورت کو معاشرے میں مقام ملتا ہے، عزت ملتی ہے، وہ صاحب جائیداد ہوتی ہے تو اس کو معاشرے میں عزت ملتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہم ہر قدم پہ عدل کو لائیں گے، اس سے امن آئے گا، خوشحالی آئے گی، ترقی آئے گی۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اپنے دوسروں کا حوالہ دیا، دیکھیں ان کا ارادہ نہیں ہے کرنے کا، جو کوئی کرنا چاہتا ہے وہ کر جاتا ہے، جو نہیں ہوتا کام سمجھ لو اس کا ارادہ نہیں تھا، نیت نہیں تھی، لوگوں کو کہنے کے لیے 1000 نعرے ہوں وہ الگ چیز ہوتی ہے، لیکن کام کرنے والا اگر نیت کر لیتا ہے اور پھر ڈٹرمنیشن کے ساتھ چل پڑتا ہے اور اللہ سے مدد مانگتا ہے تو وہ لازمی کامیاب ہوتا ہے۔ دیر تو ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہوتا۔ اسی بات پہ دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہو سکتی، اس بات پہ میرا جو اگلا سوال ہوگا آپ سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو تحریک ہے وہ آنے والے الیکشن میں ان کا کیا پلان ہے، کس طریقے سے آپ نے سوچا ہے کہ اس تحریک کو آگے لے کے جائیں گے، تو وہ ہماری آڈینس کو بتائیے پلیز۔ جی دیر تو ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہوتا۔ تو دیر یہ ہو سکتی ہے کہ دیکھیں نئی جماعت ہے، ابھی لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، ساتھ ملانا ہے، اپنی نوجوان نسل کو موٹیویٹ کرنا ہے، مقصد سمجھانا ہے۔ دیکھیں اس وقت ہم مقصد سے دور جا چکے ہیں، ہماری نسلوں کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، تو ان کو یہ سمجھانا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ ملک کلمے کے لیے بنا، اس کو ہمیں کلمے کا نظام دینا ہے۔ تو اس کے لیے ایک ٹیم تیار کرنے میں اور ایک پوری نسل تیار کرنے میں وقت تو لگے گا۔ اس الیکشن میں جو آ رہا ہے اس میں ہم حصہ لیں گے جتنا ہو سکے گا، اور ایسا ایسا تیاری کرتے کرتے انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، مجھے یقین ہے کہ بہت جلد آئے گا کہ اس کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام ہوگا انشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ ہم اس انٹرویو کے پارٹ 2 پہ بھی آئیں گے، اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ اسٹے ٹیون رہنا پڑے گا، اور پارٹ 2 پہ ہم بات کریں گے کہ یہ 20 سال کا جو سفر تھا اس فاؤنڈیشن کا، علم و ہنر کا، اس میں کیا کیا تکلیفیں آئیں، کیا کیا رکاوٹیں آئیں، اور ابھی تک بہت سارے NGOs کی طرح وہ چل رہا ہے۔ کچھ NGOs ہوتے ہیں جو آتے ہیں مارکیٹ میں اور وہ کچھ عرصے کے بعد بند ہو جاتے ہیں، لیکن 20 سال از سچ اے بگ ٹائم۔ تو جانیں گے ان کی سکسیس سٹوری، لیکن پارٹ 2 میں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔